اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے مقرر محترم جناب حکیم محمد ہارون سومرو صاحب سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حکیم محمد ہارون سومرو صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کافی ساتھی بہت اچھا بول چکے ہیں جی، تو میرے ذمہ جو لگایا گیا تھا کہ ادویات یا مفردات کے بالخاصہ اثرات پہ بات کے لیے، تو میری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جس لحاظ سے بھی کام کریں، فارماکوپیا کے اندر رہ کے کام کریں۔ تو میں نے جتنی بھی معتبر کتب پڑھی ہیں، میرا پہلے بھی سر خالد صاحب سے جو اور ہمارے سینئر اساتذہ ہیں ان سے ایک سوال رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی تقسیم کر لی ہے اعضاء کی، مفردات کی، تو 5 نمبر ہو یا 4 نمبر ہو یا 3 نمبر ہو یا کوئی بھی لے لیں، اس کے اندر یہ 5 یا 6 مفردات کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اور بھی ہے نا، اگر ہم اس کی ڈویژن کرتے ہیں 4 نمبر کی کرتے ہیں، اس میں بھی سینکڑوں کے قریب مفردات ہوں گی، 5 نمبر ہیں۔ تو میں نے جتنی بھی معتبر قسم کی طبی جو کتب ہیں وہ پڑھی ہیں، جن کے اندر مفردات کے خواص پڑھے ہیں، تو یہ جو مفردات ہیں، بے شک یہ آپ کی نظر میں کالی مرچ ہو، سنا مکی ہو، یہ تریاک یا اکسیر سے کم نہیں ہے۔ اگر ان کے آپ فوائد پڑھیں گے تو یہ تریاک یا اکسیر سے کم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جا کے مجھے یعنی کہ اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس جو فارماکوپیا ہے وہ صرف سائنٹیفک نہیں ہے، سسٹمیٹک بھی ہے۔ اس کے بعد بارہا میری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم جب بھی بات کر رہے ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے فلاں مزاج کے تحت یہ بالخاصہ کام کرتی ہے، اس کے اندر یہ علامت ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ جیسے روٹین کے اندر میں استعمال کر رہا ہوں، میرے پاس تقریباً 114 کے قریب مریض ہیں جو ہارٹ پیشنٹ تھے، جن کا وہ وال کی بلاکج تھی یا ان کو سٹنٹ ڈلے ہوئے تھے۔ تو اس درد کے لیے اور اس پورے علاج کے لیے جو میں دوا استعمال کر رہا ہوں وہ ہے حب سیر زعفران، ہمارا مشہور نسخہ ہے، حکیم شریف صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے۔ ہاں جی، اور اس کے ساتھ 5 ہاضم، یہ پیکٹ میڈیسن ہے۔ حب زعفران۔ تجربات کے بعد یہ ایک چیز ذہن میں آ گئی، ہاں جی، جن کے دل کے وال بند ہو، سٹنٹ پڑے ہوں، بائی پاس وغیرہ کے جو بھی مریض ہوتے ہیں نا، تو ان کو مستقل ریلیف کے لیے شریانوں کی، یا کہیں بھی سدھا ہو، آپ گینگرین میں بھی دیکھیں گے نا سدھا ہی ملے گا نا۔ صابر صاحب نے اجوائن کے جو خواص لکھے ہیں کہ غدود میں تسکین کے باعث سدھے بنتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین دوا جو ہے وہ آپ کی اجوائن دیسی ہے، لیکن اس کو سریع النفوذ کرنے کے لیے ہم جب اس کے اندر لہسن کا پانی ڈالتے ہیں تو وہ بہترین ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھی، اور بار بار یہ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، اسماعیل صدیقی صاحب، تو میری یہی کوشش رہی، میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ اگر ہم کہیں بھی بیٹھ کے اگر بات کریں کہ ہم یہ نسخہ مجرب ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے فارماکوپیا پہ کام کر کے ایک کمیٹی بنا کے ان سے یہ اثرات لیں اور اس کے اندر اس کے فارماکوپیا میں ایڈ کرتے جائیں کہ یہ دوا ان علامات کے لیے بالخاصہ مفید ہے۔ اس کے بعد سر خالد صاحب نے رہنمائی فرمائی، میں نے پھر کام کیا اس پہ، تو ہم پیچھے پڑھ کے آتے ہیں 4 نظام: نظام غذائیہ، نظام ہوائیہ، نظام دمویہ اور نظام بولیہ۔ تو جب آپ 5 نمبر پہ جاتے ہیں، ہم ایک چیز لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک غدے عضلاتی مریض آ گیا ہے،
آپ نے اس کی نبض کی اجناس دیکھ لی ہیں، آپ نے اس کی تشخیص کر لی کہ یہ 4 نمبر مریض ہے۔ اب بڑے احسن انداز میں انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر اس کے سر کے بالوں سے لے کے گردن تک کوئی بھی علامت آ رہی ہے، صابر صاحب کا آپ فارما کوپیا اٹھائیں، ہم نے وہیں سے بالخاصہ نکالنا ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ کن آرگن پہ ٹارگٹ کر رہی ہے۔ درد سر ہے، آنکھ میں درد ہے، ناک کا مسئلہ ہے، کان کا مسئلہ ہے، مسوڑوں کا مسئلہ ہے۔ یہ میرا ایک بار بار کا مشہور طریقہ بھی ہے، نسخہ بھی ہے کہ بخار ہو میں صرف کالی مرچ سے دانت صاف کرواتا ہوں اور اس کے بعد گرم پانی میں ہی کالی مرچ دیتا ہوں۔ بخار کے لیے یہ میرا مجرب ترین نسخہ ہے۔ اب درد سر ہو تو کالی مرچ اس کی بالخاصہ دوا ہے، وہ یہاں تک آپ کے تمام حصوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اسی کو ہی آپ سب سے بہترین انداز میں بالخاصہ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور علامت شروع ہوئی، مریض کہتا ہے جی کہ میرا یہاں سے لے کے پھیپھڑوں تک مسئلہ ہے، جس میں پھیپھڑے بھی آ رہے ہیں، میرا قلب بھی آ رہا ہے۔ تو صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سونٹ ایڈ کیا۔ تو جب اس کے اندر سونٹ ایڈ ہوتا ہے تو یہ سر سے لے کے آپ کے ان حصے تک مریض کوئی بھی جگہ پہ ہاتھ لگا رہا ہے تو یہ آپ کا حصہ کور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اضافی طور پہ آپ کو کچھ اضافی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب تیسرا مرحلہ ہمارا شروع ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے جی کہ یہاں میری علامت آ رہی، اوپر سے لے کے، جیسے آپ نے عموماً نوٹ کیا ہو کہ جب مریض جو ہے سوء مزاج کے بعد مرض ترکیب میں آتا ہے یا تفرق اتصال میں آتا ہے، یعنی تحریک، تسکین، تحلیل کے اصول پہ آپ اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ علامات بتانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے دوست گھبرا جاتے ہیں، جی سر میں بھی درد آ گیا جی، اب وہ چھینکیں آ رہی ہیں، جی یہ اعصابی ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی دل جو ہے اس میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے جی، اب وہ کہتا ہے جی ساتھ میں میرا جو ہے پیشاب کے مسائل شروع ہو گئے، تو نشادر ایڈ کر دیا گیا۔ اب ایک تیسری چیز ایڈ ہوئی ہے، نشادر، تو گردوں تک، سر سے لے کے گردوں تک مریض کہیں بھی کوئی بھی چیز بات کر رہا ہے، آپ کا وہ حصہ کور ہو جاتا ہے۔ آگے آ کے آپ دیکھتے ہیں کہ قبض کے مسائل آ گئے ہیں، اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے سنا مکی ایڈ ہو جاتی ہے آج۔ اب جب سنا مکی ایڈ ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بتا دے جو رہ گئی ہو تو کور ہوتی۔ اسی طرح آپ 6 نمبر میں آ جائیں، سہاگا دیکھ لیں، سر کے امراض، آنکھوں کے امراض، کان کے امراض، ناک کے امراض، منہ کے امراض، مسوڑوں کے امراض، دوائی بالخاصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ جب ہم نے ایک مریض کے اندر اعصابی غدی تحریک پیدا کرنی ہے، آپ کا یہ ایریا آ گیا ہے، دوا آپ کے پاس سہاگا ہے، آپ محرک سے شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا نہیں جی اس کے ساتھ کھانسی ہے، گلا خراب ہے جی، پھیپھڑوں کے مسائل آ رہے ہیں، ملٹھی آپ نے ڈالی، شدید ہوئی ہے نا جی، دوا مزید تیز ہوگی، یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ تو آپ کا پھر بھی کور ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی جگر کے بھی کچھ امراض آ رہے ہیں، کچھ مثلاً سمجھ آ رہی ہے ہیپاٹائٹس کے کچھ ایشو آ رہے ہیں، کچھ اور مسائل آ رہے ہیں، جیسے ریون چینی لگنی ہے تو وہ تمام امراض آپ کے وہیں کور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ مریض آ کے کہتا ہے جی میرے کچھ آنتوں کے مسائل آ رہے ہیں، قبض کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کے اندر شیر مدار ڈال دیا ہے، ریون چینی کے ملنے سے ملین کی کیفیت ہوئی، مزید مسائل آ رہے ہیں، سکمونیا ڈال دیا، اب جسم کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں بچی۔ اب ہم تھوڑا سا اس پہ مزید غور کرتے ہیں کہ اگر آپ 6 نمبر کی تحریک میں رہتے ہوئے علاج کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں حکیم اسماعیل صدیقی صاحب کو، ان کے مطب پہ صابر صاحب کا پورا فارماکوپیا ہوتا ہے، اکسیر پڑھی، تریاک پڑھا، علیحدہ علیحدہ پڑھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پھیپھڑوں کے مسائل آ رہے ہیں، نظام ہوائیہ میں دوا تو آپ کی سیدھی 6 تریاک ہے۔ اگر آپ ایلوپیتھی کے اس اصول پہ پن پوائنٹ پہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی بالخاصہ اثر ہو، تو آپ کے پاس دوا 6 تریاک موجود ہے۔ اگر ایک نظام بولیہ کا مریض آ جاتا ہے، 6 نمبر کی تحریک آپ نے اس میں دینی، 6 اکسیر سے بڑھ کے آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں۔
اگر نظام غذائیہ کی خرابی سے کوئی مریض آ جاتا ہے تو آپ کے پاس تو 6 مسل پڑا ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح 5 نمبر میں آئیں، نظام غذائیہ کے مسائل آ رہے ہیں، ملین 5 ہے، ہاضم 5 ہے، دے سکتے ہیں۔ 5 نمبر تریاک پپلا مول ورا، اگر کوئی سانس کی شدید کیفیت ہو، پھیپھڑوں کے لحاظ سے میں نے یہ بہت اچھی دوائی دیکھی، گنٹھیا پہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے، بواسیر پہ بھی کرتا ہے، لیکن نظام ہوائیہ کی بہترین دوائی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ آ کے گردہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزوری ہے، لبو 5 بہترین دوائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو فارماکوپیا ہے اس کے اندر آپ ان چیزوں کو اگر غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کی تمام جو تقسیم ہے وہ صابر صاحب نے کر کے دی ہوئی ہے۔ اسی طرح 1 میں آ جائیں آپ، نظام بولیہ کے امراض ہیں، ایک ملین اچھی دوائی ہے۔ اعضائے مخصوصہ کے کوئی مسائل آ رہے ہیں، اکسیر نمبر 1 سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں آپ کو، چاہے وہ اس میں سزاک آ رہا ہے، اٹھرا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اس میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرض کر لیں تحریک ہے، تحریک کے اندر 6 نمبر کا ٹچ رکھنا ہے، 1 نمبر کا ٹچ رکھنا ہے، 2 نمبر کا ٹچ رکھنا ہے، جہاں ذوف زیادہ ہو، میٹلز ڈالی گئی ہیں، 2 نمبر تک اس کے اثرات تباشیر میں لا کے۔ اب ایک بندہ 6 میں رہتے ہوئے 2 میں جانا چاہتا ہے تو دوا تو وہاں پہ موجود ہے، آپ وہاں وہ دوا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دماغ کے مسائل آ رہے ہیں، ایک مقوی آپ کے پاس موجود ہے۔ دوائیاں ہمارے فارماکوپیا کے اندر سیٹ کی ہوئی ہیں، ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ اور یہ ایک پرفیکٹ فارماکوپیا، میں نے جب اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمیں باہر سے ادھار لینی پڑے۔ اگر نظام غذائیہ کا مسئلہ ہے دوا موجود ہے، نظام ہوائیہ کا مسئلہ ہے دوا موجود ہے، نظام بولیہ کا مسئلہ ہے دوا موجود ہے۔ کب کیسے کہاں دینی ہے؟ پھیپھڑوں کے جتنے بھی امراض ہیں، خصوصاً 90% امراض، شدید قسم کے کھانسی کے امراض، ایک تریاک بہت اچھی دوائی ہوتی، آپ دیں، جتنی مرضی دمکشی ہو رہی ہو فوری کام کرتا ہے۔ تو مقصد آپ ان 4 نظاموں کو دیکھیں، اپنے فارماکوپیا کو دیکھیں۔ باقی یہ ہے کہ اس پہ تجربات ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، مثلاً اگر آپ وہ کیا نام اس کا ریون چینی لے لیں، ریون چینی کو علیحدہ طور پہ بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر بن جائے گا، اس کے اوپر آپ بیٹھ کے آپ نئے نسخے ترتیب دے سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، میرا فوکس صرف اور صرف فارماکوپیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی دوا کو اٹھاتے ہیں، کہ مثلاً آپ نے اطریف الاستخدوس اٹھایا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جاروبی دماغ ہے، ایک پوری سائنس ہے جو بھی ہے۔ اب اس کے نیچے کچھ فوائد لکھے ہوتے ہیں کہ یہ درد سر، یہ وہ فلاں اس میں کام کرتا ہے۔ سیم یہی چیزیں تو ہمارے پاس بھی موجود ہے نا۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین جو تقسیم صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، تحقیقات امراض و علامات کے آخری صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ لکھا ہے، 6 تحریک انسان کو بنایا گیا فردن، اس کے 6 پارٹس کیے گئے ہیں، اور اس پہ بتایا گیا کہ یہ ریجن ہوگا، 6 نمبر ہوگا تو بائیں ٹانگ کا یہ ریجن ہوگا، اس کے اندر وہاں سے لے کے گردہ شروع ہوگا، اس کا ایک پورا ٹریک آ گیا، مثانہ آ گیا، پیشاب کی نالی آ گئی، اور اس کے اندر آپ کے خصیتین آ گئے۔ اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کوئی بھی دوا اٹھا کے دے دیں، چاہے وہ درجے میں تیز ہو کم ہو، اس نے وہ کام کر دینا، یہ پکی بات ہے۔ سمجھ آ رہی سر؟ تو اس نے وہ کام کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جب دوا لگاتے ہیں نا تو ہم اشارتاً کہتے ہیں کہ یار پوٹنسی زیادہ ہو گئی ہے، کہتے ہیں جی کوئی نہیں، اگلی دے دیں، آگے اگلی تحریک کو دیں۔ یعنی وہ اتنا کانفیڈنٹلی میڈیسن لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہے نا کہ بھائی جان اگر اس پارٹ میں یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے، آگے چلا جانا۔ صابر صاحب نے تو سادہ سادہ کلیہ دیا ہے کہ تسکین کے مقام کو تحریک دینے سے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اکسیر نمبر 1 کی اس لیے مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگ تحلیل کے نام سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، ریورس گیئر لگا کے جا کے پیچھے عضلات کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کئی ایسی دوائیں، جیسے آپ 5 نمبر تریاک پپلا مول لیں،
3 نمبر کی دوائی بھی ہے اس میں، 4 نمبر کی دوائی بھی ہے، 5 نمبر کی بھی اور 6 نمبر کی بھی ہے، سوری تریاک نیلے والا۔ تو اس کے اندر اگر آپ نوٹ کرتے ہیں کیا وہ دوائیاں شامل نہیں ہیں؟ اب شدید قسم کی تحلیل جو ہے وہ 5 نمبر میں ہے۔ آپ لبوب کو اٹھا کے دیکھیں، تقریباً پورے فارما کوپیا کے مطابق 1 سے لے کے 6 تک اس کے اندر ادویہ موجود ہے۔ ہمیں پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 نمبر میں دیکھیں، وہاں بھی پیچھے عضلات میں تحلیل ہوتی ہے۔ 4 نمبر مقوی اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ پیچھے مربع عملہ بھی تو کھڑا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں پورا ذہن کھولنا چاہیے۔ اور میں ایک لمبا عرصہ اس ریس میں رہا ہوں کہ جی بالخاصہ وہ مزاج کو نہیں پوچھتی، جی وہ بس یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ نہیں، بالخاصہ اپنے مقام پہ ہے، تشخیص کے لحاظ سے ہے، اور اس وقت اس نے کام کرنا ہے۔ اور جب میں نے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بھائی جان ضرورت نہیں رہ جاتی، آپ کا فارما کوپیا اگر پورا بنا ہوا ہو، محرک ہو، شدید ہو، ملین ہو، تریاک ہو، اکثیر ہو، جب تریاک لگنا ہے تو وہی بالخاصہ ہے بس۔ جب آپ نے ملین دینا ہے، آپ نے دیکھا کہ پوری باڈی کے اندر سمٹمز آ رہی ہیں تو وہ پاؤں تک کور کرے گی، سر سے لے کے۔ کوئی بھی علامت مریض بتا رہا ہو، جیسے اسماعیل صدیقی صاحب نے فرمایا کہ اعصابی شوگر تھی نا، اعصابی سوزش سے اچھی کون سی دوا ہو سکتی ہے؟ کہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ اعصابی سوزش کے اندر انہوں نے گندک رکھ دی، ادھر سے آملہ لے لیا، کہ پیچھے تحلیل کو بھی مد نظر رکھا ہے، تسکین کو بھی مد نظر رکھ لیا، یہی بالخاصہ ہے میرے نزدیک۔ باقی اس کے لیے جو تحقیقات امراض و علامات ہے، اس کے آخری حصے میں ایک چیز لکھی جو بہت زیادہ کارآمد ہے، کہ جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ صفرا، سودا یا بلغم کا بگاڑ ہو تو اس میں آپ کے کون کون سے مقام زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو اعصابی تحریک میں انہوں نے فرمایا دماغ متاثر ہوتا ہے، ناک اور مثانہ شدت میں ہوگا، اوور سینسیشن ہوگی، خارش ہو جائے گی۔ عضلات کے مقام پہ لکھتے ہیں، آپ نے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر کے پلے باندھ لینی ہے کہ آپ نے جو بھی دوائی لگانی ہے وہ ان حصوں کو ٹارگٹ کرے گی۔ اعصابی ہے تو اس نے جا کے بھائی جان کرنا ہے، کوئی اس میں رعایت نہیں، اس نے دماغ کو چھیڑنا ہے، اس نے ناک کو چھیڑنا، مثانے پہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ایک اس کے ساتھ نیچے فرماتے ہیں کہ عضلات جب متاثر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے معدہ متاثر ہوتا ہے، قلب و شش، پھیپھڑے، اور اس کے ساتھ ہوا۔ یعنی آپ اگر کسی کو آملہ دے رہے ہیں تو آپ نوٹ کر لیں، اس نے معدے کو چھیڑنا ہے، پھیپھڑے کو چھیڑنا ہے۔ اعصابی تحریک کے مریض، اس نے قوت آسرا سے نچوڑ پیدا کر کے رکھ دینا ہے ان کے اندر جو رطوبتیں پڑی ہیں۔ صفرا کے مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب صفراوی علامات شروع ہوں گی، حلق متاثر ہوگا، گلا متاثر ہوگا، امعاء متاثر ہوں گی، پیشاب متاثر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جلن پائی جائے گی۔ مرض کی شدت و خفت پہ منحصر ہے۔ آپ کوئی بھی غدی دوا دے کے دیکھ لیں، ان حصوں پہ جا کے اس نے لگنا ہی لگنا ہے۔ تشخیص کے بعد تجویز کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی معالج ہو وہ یہ 2 چیزیں سامنے رکھ لے کہ جو انسان کی تصویر بنا کے اس کے جو 6 حصے کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو دوا دینے کے لیے انہوں نے جو مقام بتائے ہیں کہ یہاں یہاں ٹارگٹ ہونا ہے، کوئی بھی معالج یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد یہ جو آپ کا تحریک کا یعنی کہ جو ہمارا فارما کوپیا ہے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو آپ لے کے چلتے جائیں۔ اور میری پھر گزارش یہ ہے کہ صرف اور صرف فارما کوپیا پہ کام کریں۔ آپ کے پاس جو نتائج آئے ہیں اس کے لیے ایک سائنٹیفک پیرامیٹر آپ یہ بنائیں کہ آپ کے پاس جو قارورہ آیا تھا وہ اصحب تھا، پیازی تھا، اس کا درجہ آپ نے کیا دیکھا۔ نمبر 2، ایک چیز میں اپنے رجسٹر پہ باقاعدہ لکھتا ہوں کہ میرے پاس مریض آ گیا جی، اس کی نبض شرف میں تھی، ٹھیک ہے، سلب تھی، خالی تھی، زیک تھی، میں نے اس کا زیک جو ہے نا اس کا سلب پن توڑنے کے لیے میں نے کون سی چیز اٹھائی ہے اور مرکب کے اندر کون سی ایسی چیز ہے، میں نے ساتھ لکھا نیچے۔
میں نے اس کا سدہ توڑنے کے لیے کون سی چیز استعمال کی؟ میں نے اجوائن دیسی، میں نے جی 4 شدید اٹھائی ہے، تو کیوں اٹھائی ہے ساتھ لکھا ہے میں نے، کہ کل کو میرا بچہ، میری بیگم ڈپلوما کر کے آئیں تو ان کو پتہ چلے نا جی کہ کیوں دوا دی گئی تھی۔ پھر میں نے ساتھ اس کا فیڈ بیک بھی لکھا ہے کہ اس مریض کی اتنی سمٹمز میں جو ہے نا وہ ریلیف ملا ہے اور اس کو اس طرح فائدہ ہوا ہے۔ میں نے ایک بندے کو اٹھا کے 4 مقوی دی، کیوں دی؟ پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ پیچھے جو ہے نا جی عضلاتی تحریک کے اندر عضلات کو طاقت دینے کے لیے تو اس میں آملہ تھا ہی، آگے میں نے حرارت دینے کے لیے یہ دیکھا، آگے رطوبت دینے کے لیے اس کے اندر جو زیرہ ڈلا وہ بھی میں نے مد نظر رکھا ہے۔ تو وہ میں پوری ایک چیز ہسٹری لکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے یہ دوا کیوں تجویز کی، کون کون سی علامات تھی اور کن کن میں ریلیف آیا ہے۔ تو اب ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے گروپ چل رہے ہیں، چوہان صاحب کا بھی چل رہا ہے، فیاض چوہان صاحب کا، اور بھی ہمارے طبی گروپ چل رہے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں، ایک بندہ ایک ہی گروپ میں 2 سال سے ہے، اب اس نے ایک کرورا لگایا، کرورا آ گیا جی آپ کے سامنے، استاد جی اے علاماتن، اے نبض ہے۔ خدا کے بندے وہ علامات، وہ نبض، وہ کرورا نوٹ تو کر لو، بے شک تمہیں استاد نے بتا دیا ہے، اس نے دوا بھی بتا دی ہے، نیکسٹ ٹائم تو وہ کرورا نہیں لگانا چاہیے نا، نیکسٹ ٹائم وہی مریض اسی قسم کا کوئی اور آ جائے، آپ کو تو علاج بتا دیا گیا ہے، سال کے بعد پوچھا جی وہی مریض ہیں، وہی معالج ہیں، گروپوں میں لگ رہے ہیں، ایک دن میں میرا خیال ہے کہ کم و بیش 70 کے قریب کرورا لگتا ہے، چوہان صاحب کے گروپ میں 70 کے قریب۔ اب ایک بندہ اسی گروپ کو اٹھا کے سامنے رکھے، 70 مریضوں کی وہی ہسٹری لے، وہی کرورا لے، وہی نبضیں لے، ایک دن میں بھائی جان اس کا ایک رجسٹر تیار ہوتا ہے۔ اب فرض کر لیں کہ مان لیتے ہیں آپ کے بقول کہ بھائی جان اعصابی مریض نہیں ہے، بھائی جان عضلاتی اور غدی مریض ہیں، آپ کو 4 نبضیں تو مل رہی ہیں نا، یعنی عضلاتی اعصابی تھی، عضلاتی، نیکسٹ ٹائم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا بھائی کہ استاد نے یہ دوا دی تھی، میں نے یہ نبضیں نوٹ کی تھی، یہ بتا رہے تھے، یہ علامات تھے، یہ کرورے کا درجہ تھا۔ بھائی پوچھتے بھائی تینوں کی ہے، 2 سال کے بعد بھی تو پوچھ رہا ہے، وہی کرورا کہتا جی سانوں یہ نہیں پتا کہ ساری دوائیاں دے فائدے کی ہیں۔ ہمارے فارما کوپیا کے فوائد کیا ہے بھائی جان؟ جب علامات آتی ہیں ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، کرورا لگا دیتے، استاد سے پھر پوچھ لیتے۔ تو یہ اس چیز کی نا بڑی ضرورت ہے کہ فارما کوپیا کے فوائد ترتیب دینے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا فرض کر لو کہ ایک بندہ آ کے بول ہی دیتا ہے جی کہ میرے پیٹ میں درد ہے، آپ بتائیں نا کہ بھائی جان آپ کا اگر غدی عضلاتی مریض ہے یا عضلاتی غدی مریض ہے، بھائی اس کو ہاضم 5 دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے فائدے ہونے چاہیے، اور اس کے وہ فائدے جب پڑھ لے گا نا، اگر فرض کر لو کہ کہیں اس نے سمٹمز کی بیس پہ اگر لگانی پڑی میڈیسن، تو اس کو پتہ ہوگا نا کہ یار ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ اگر آپ یہ لکھ کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں 5 نمبر کی تحریک میں صفرا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج ہوتا ہے، تو فائدے وجہ وہ ڈھونڈتا ہی پھرے گا۔ میں نے یہی چیز دیکھی ہے، اور ہم اس چیز پہ اب کام کریں گے، کچھ تو کیا ہے میں نے، مزید بھی کریں گے۔ تو یہ ایک میرا درد ہے، میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم ایک فارما کوپیا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم جب بھی بات کریں تو اپنے فارما کوپیا کی کریں۔ اگر ہم فوائد بتاتے ہیں، جیسے آج سے پہلے کئی لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی جان اگر اعصابی شوگر ہے تو صابر صاحب کا وہی نسخہ دینا جو صابر صاحب نے وہ کیچوے والا لکھا ہے، خراتین والا۔ لیکن آج ایک بات تو سامنے آئی کہ نہیں بھائی جان، اعصابی سوزش بھی اگر اصول کے تحت دی جاتی ہے تو وہ کام کرتی ہے۔ تو اب جو ہے نا سر جی، ایک تو بالخاصہ پہ میں جو میرے ذمہ لگا تھا میں نے بتا دیا کہ صابر صاحب کی کوئی بھی دوائی اٹھائیں گے جب وہ محرک سے شروع ہوگی تو وہ فردن ڈویژن کرتی ہوئی نیچے تک آئے گی، ملین تک پہنچنے تک۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے ہمارا فارما کوپیا کے فوائد کو ترتیب دینا، تاکہ کوئی بھی ہمارا دوست کوئی دوا دے رہا ہو اس کو پتہ ہو کہ بھائی جان اس سمٹم میں ریلیف ہوگا، اور وہ دھڑلے سے دوائی لگائے گا۔ اگر آپ یہ لکھ دیں گے کہ 4 ملین صفرا کی پیدائش کے ساتھ اس کو روک دیتی ہے تو وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے علاج معالجہ نہیں کر سکے گا۔ آپ اس کے فوائد دیں۔
تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا.